آج ماہ محرم الحرام کے مہینے میں ایک خاص عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ آج ماہ محرم الحرام کی 6 تاریخ ہفتے کا دن ہے۔ جو شخص بھی ماہ محرم الحرام کے پہلے ہفتے کے دن یہ عمل کر لیتا ہے، پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ جو شخص کسی بھی بڑی سے بڑی مشکل میں ہے، کسی بھی بڑی سے بڑی حاجت کو اللہ کی بارگاہ سے پورا کروانا چاہتا ہے، آج وہ اس نعرے کو لگائے جو امام علی مقام امام حسین نے کربلا کی سرزمین پر لگایا تھا۔ وہ نعرہ کیا تھا؟ اللہ اکبر کی صدا کو بلند کیا تھا۔ آج ہم اللہ اکبر کی صدا کو بلند کریں گے، ہر میدان میں فتح حاصل کریں گے، ہر میدان میں کامیابیاں حاصل کریں گے، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے اور اس عمل کی کرنے والا شخص اپنی ساری زندگی کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، کسی کے دروازے پر نہیں جانا پڑتا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں پڑتے، کیونکہ یہ عمل بار بار کیا جاتا ہے۔ اور جو شخص اس عمل کو کرتا ہے اور پھر ماہ محرم الحرام کے پہلے ہفتے کے دن کرتا ہے، تو وہ اس کے سارے جو کام ہیں وہ سیدھے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ اللہ والوں کا خاص عمل ہے، اور اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنے والا شخص کبھی مایوس نہیں ہوتا، اس کو کبھی بھی کسی قسم کی مایوسی کا شکار نہیں ہونا پڑتا۔ آپ کی کوئی بھی بڑی سے بڑی حاجت ہے، کوئی بھی بڑی سے بڑی تمنا ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے ذہن میں رکھیں اور آپ اس عمل کو پڑھنا شروع کریں، کیونکہ یہ عمل اتنا مجرب ہے، اتنا بہترین ہے کہ اس کے کرنے سے فوری طور پر اللہ کی مدد مل جاتی ہے۔ اب جو شخص اللہ کی مدد حاصل کرنا چاہتا ہے، اس شخص کو چاہیے اس عمل کو ماہ محرم الحرام کے مہینے میں بالخصوص اس کے پہلے ہفتے کے دن یعنی 6 تاریخ، آج محرم الحرام کی 6 تاریخ ہے، بتائے گئے ترتیب کے ساتھ کرے۔ سب سے پہلے باوضو ہو جائے، ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ کسی بھی ایسی جگہ پر بیٹھ جائے جہاں لوگوں کا ہجوم نہ ہو، جہاں لوگوں کا آنا جانا نہ ہو، جہاں بچوں کا شور شرابہ نہ ہو۔ وہاں بیٹھ کر وہ اس عمل کو اس ترتیب سے، اس انداز کے ساتھ کرے، اس کی زندگی بدل جائے گی، اس کے حالات بدل جائیں گے۔ اور اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے جب اس عمل کو شروع کرنا ہے، عمل کو شروع کرتے ہوئے آپ نے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، انسان میں شر کی کئی طاقتیں ہیں۔ ایک انسانی نفس ہے، دوسرا اندرونی یعنی کہ ایک شیطان اس کا دشمن ہے، ایک نفس اس کا دشمن ہے، اور کچھ بیرونی طاقت ہیں، کچھ اندرونی جو انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان سے کچھ نہ کچھ غلطیاں اور گناہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ سوائے انبیاء کرام کے، انبیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی انبیاء جماعتیں معصوم ہوتی ہیں، جو معزز گھرانے کے افراد ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بطور خاص انتخاب فرماتا ہے۔ تو یہ ہمارا نقطہ نظر ہے جو آپ کو بتانا ضروری تھا۔ اللہ والوں، آج ماہ محرم الحرام کی 6 تاریخ ہے، ہفتے کا دن ہے۔ آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو بالخصوص پڑھ لینا ہے۔ ایک تسبیح پڑھنے سے آپ کے پورے سال کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ محرم کا مہینہ جسے اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، محرم کا مہینہ جسے یوم عاشورہ کا ایک بہت خاص دن اس ماہ محرم الحرام میں موجود ہے۔ آج محرم کی 6 تاریخ ہے، ہفتے کا دن ہے۔ بہت سے لوگوں نے محرم کی 5 دنوں کو لاپرواہی میں گزار دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے آج محرم الحرام کی 6 تاریخ کا دن آ گیا ہے۔
پہلے ہفتے کا دن آ چکا ہے، ایک تسبیح کا خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، ایک تسبیح کا خاص عمل آپ کو بتا رہا ہوں، وظیفے کا طریقہ کار بتانے لگا ہوں۔ اب آپ کو ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ 1 منٹ کی تسبیح آپ کے مقدر کے، آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول کے رکھ دے گی۔ اللہ والوں، آج کے دن کی فضیلت اور برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے اور ہر کوئی رب کریم کی غیبی مدد سے مالا مال بھی ہونا چاہتا ہے۔ ہر کوئی کسی نہ کسی پریشانی اور مصیبت کا شکار ہے۔ آج آپ میں سے جو کوئی مصیبتوں کا شکار ہے، پریشانیوں کا شکار ہے، آپ میں سے جو کوئی مقروض ہے، قرض اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتا، اگر آپ میں سے کوئی جوان بیٹی بے اولاد بیٹھی ہے، اولاد جیسی دولت سے وہ محروم ہیں، تو نرینہ اولاد کے لیے آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر اولاد کی وجہ سے پریشانی اتنی ہے کہ میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، طلاق کی نوبت آ پہنچی ہے، تو آج ماہ محرم الحرام کی 6 تاریخ ہفتے کے دن بیٹیاں پڑھ لیں۔ ایک تسبیح آپ کو نرینہ اولاد سے اللہ رب العزت مالا مال کر دیں گے۔ بے اولادی کا آپ کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جو میری بہنیں ڈاکٹروں کے، اسپتالوں کے چکر لگا لگا کر تھک چکی ہیں، اس مہنگائی کے دور میں ہزاروں روپے کی دوائی اور انہوں نے ٹیسٹ وغیرہ کروا لیے، پھر بھی فائدہ نہیں ہو رہا، اللہ والوں، شفا میرے رب کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ رب العزت کا ایک نام ہے یا شافی، یعنی شفا دینے والے۔ اللہ پاک کی ذات کا یہ اسم اعظم ہے۔ اللہ والوں، علاج کروائیں، لیکن اللہ رب العزت سے لو لازمی لگائیں، وظائف لازمی کریں۔ ان سب چیزوں سے بڑھ کر 5 وقت کی نماز آپ لوگ پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ کوشش کریں کہ وضو کی حالت میں رہیں، پاک صاف رہیں۔ عورتوں کا سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ گھر میں بے برکتی کیوں آتی ہے؟ اللہ والوں، میں آج آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے، میری بہنوں نے خاص طور پر اس بات پر عمل کر لیا، انشاءاللہ ان کا گھر امن اور سلامتی کا گہوارہ بن جائے گا۔ میری ماؤں، میری بہنوں، کھانا بناتے وقت ہمیشہ روپٹہ اپنے سر پہ لو، روپٹہ سر پہ لے کے کھانا بناؤ۔ جھاڑو لگاتے ہوئے ہمیشہ اپنے سر پر روپٹہ رکھو۔ پانی پیتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے اپنے سر پہ روپٹہ رکھو۔ کبھی بھی آپ کے گھر میں بے برکتی داخل نہیں ہوگی، ہمیشہ رحمت کے فرشتے آپ کے گھر میں موجود رہیں گے۔ اور جو آپ کی جھاڑو ہے، آپ نے اس کو ایسی جگہ پہ رکھنا ہے جہاں پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ اپنی جھاڑو کو کبھی کسی اور کو نہ دیں، اور کمرے کی جھاڑو الگ رکھیں، باتھ روم اور کچن کی گیلری وغیرہ کی جھاڑو کو الگ رکھیں۔ پاک جھاڑو جب تک کہ کمرے میں نہیں لگائیں گی، رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ بہت ساری ماؤں کو دیکھا ہے، پیشاب بھی اسی جھاڑو سے صاف ہو رہا ہے، بچوں کی آلائشیں بھی اسی سے صاف ہو رہی ہیں، اور کمرے کی جھاڑو بھی اسی سے لگ رہی ہے۔ بعد میں اسی کمرے میں مصلی بچھا کر نماز پڑھی جا رہی ہے۔ اور سونے پہ سہاگا یہ اگر کسی کو بتاؤ تو کہتے ہیں ہم تو ڈیٹول ڈال کر پوچھا لگاتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹول سے کیا ہوتا ہے؟ میری ماؤں، میری بہنوں، پاکیزہ حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی چیز ناپاک ہے، کم سے کم اس کے اوپر سے 3 بار پانی بہایا جائے گا، تب وہ پاک ہوگی۔ نیکی کا حکم یہی ہے۔ اللہ والوں، اپنے گھر کو پاک صاف رکھیں، رحمت کے فرشتے آئیں گے۔ رحمت کے فرشتے آپ کے گھر آتے نہیں، رحمت اترتی نہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ بات صرف اتنی سی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور ہمیشہ صراط مستقیم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ والوں، اگر گھر میں جوان بیٹیاں ہیں جو رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، رشتے نہیں آ رہے، تو آپ لوگ ان رشتوں کے لیے بھی اس عمل، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اللہ والوں، اگر جوان بیٹے ہیں، بے روزگار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، میرٹ پر ہیں، ڈگری ہولڈر ہیں، پھر بھی نوکری نہیں مل رہی،
सिफारिशें करवा करवा के थक गए, रिश्वतें मांग रहे हैं नौकरी के लिए, इस अमल को करें। इंशाअल्लाहुल अजीज आपके बेटे के अपने बलबूते के ऊपर उसको नौकरी मिलेगी बगैर रिश्वत दिए, और वो इंशाअल्लाह हलाल कमाएगा। ऐसा ये खास अमल है। और इस तस्बीह की एक खास बात ये भी है कि ये तस्बीह अर्श इलाही पर लटकी हुई है। ये तस्बीह अर्श इलाही से ऐसे फैसले कराएगी कि पूरे साल के रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाएगा। मुहर्रम अपनी अजमत और फजीलत के साथ मौजूद है। एक वक्त वो होता है जब मैं और आप रब्बे करीम से मांगते हैं कि ए मेरे मालिको मौला हमारी हाजत को पूरा कर दे। और अब वो मुहर्रम का महीना है जिसमें मांगने वाला रब्बे करीम से 1 लाख की फरमाइश करता है, मेरा रब 70 लाख से उसे नवाजता है। अल्लाह वाले फरमाते हैं मुहर्रम के महीने की कदर किया करें। इस महीने में दीन इस्लाम की बुनियाद है। इस महीने में हजरत मूसा को फिरौन की लश्कर से फतह नसीब हुई, निजात हासिल हुई। फिरौन का लश्कर समंदर में गर्क हो गया। इस महीने में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने अपने पेट में ले लिया था और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिफाजत करी। अल्लाह वालों, इस महीने में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ से टकराई और आपको अपनी नाफरमान उम्मत से निजात मिली। इस महीने में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कामिल शिफा अता फरमाई। इस महीने की और भी बहुत ज्यादा फजीलत है, लेकिन हम दीन इस्लाम के पासदार हैं, हम उम्मत मोहम्मदी हैं, तो इसके अंदर एक दिन यौम आशूरा का आता है। अल्लाह वालों, वैसे एक बात और बता दूं कि क़यामत भी यौम आशूरा के दिन ही कायम होगी। 10 मुहर्रमुल हराम को जुम्मे के दिन कायम होगी। जुम्मे का दिन आएगा और 10 मुहर्रम होगी, उस दिन ही क़यामत कायम होगी। और इस दिन ही यौम आशूरे के दिन ही इमाम हुसैन की शहादत भी हुई और आपके घर वालों की भी शहादत के वाक़यात आप लोग सुनते रहते हैं। आपने बहुत सारी अहादीसे कराम में मुबारका में सुना होगा कि इमाम हसन और इमाम हुसैन 9 जवानी जन्नतों के जो हैं वो सरदार हैं। इसके अलावा भी आप लोग अहले बैत की बहुत ज़्यादा ताज़ीम सुनते ही रहते हैं, शहादत, ये सब चीज़ें सुनते हैं। मेरा मकसद सिर्फ इशारा देने का है कि ये महीना कितना ही अजमत वाला महीना है। ये महीना कितना ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से रहमतें बरस रही हैं। आप बेशक बज़ाहिर शहादतें हुई, लेकिन जो मर्तबा शहादत का है उस मर्तबे के लिए तो हम लोग भी तड़प रहे हैं। और उस मर्तबे पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को फाइज फरमाया। अल्लाह पाक हम सबको अहले बैत की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए और सहाबाए किराम का भी हमें हमेशा वफादार रखे। उनके गुस्ताखों की महफिल में भी बैठने से अल्लाह पाक हम सबको पनाह में ले ले। अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने एक तस्बीह का ख़ास अमल करना है। आज ऐसा अमल है कि आपकी अगर 10,000 भी हाजतें हैं तो इंशाअल्लाह वो भी पूरी हो जाएंगी। सबसे पहले आप लोगों ने इस खास अमल को समझ लेना है। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए इस अमल की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा पहले इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अल्लाह वालों, हम रब को मानने वाले हैं, हम रब के हबीब को मानने वाले हैं, हम अहले बैत को मानने वाले हैं। जब हम रब को मानने वाले हैं तो फिर क्यों रब्बे करीम के सामने हाथ फैलाकर अपनी हाजात को, अपनी ख्वाहिशात को रब से पूरा क्यों नहीं करवाते। आज किसी पर बुरा वक्त आता है, किसी पर कोई मुसीबत परेशानी आती है, हत्ता के 10,000 की भी अगर उसको ज़रूरत पड़ जाती है तो हम सबसे पहले अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों के पास जाते हैं। जब कोई आपकी मदद नहीं करता फिर रब के सामने हाथ फैला देते हैं। इस तरह जब कभी मुश्किल वक्त आता है, किसी भी तरह की बीमारी परेशानी आती है तो लोग जाली पीरों फकीरों के चक्करों में पड़ जाते हैं।
اللہ فرماتا ہے وہ بندہ خود میرا محتاج ہے، تو اس سے مانگ رہا ہے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، اس کی منت سماجت کر رہا ہے۔ صرف اس امر کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات ہم سے ناراض ہو جاتی ہے، اور جس بندے سے رب کی ذات ناراض ہو جائے وہ کچھ بھی کر لے وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ والو، جب کبھی آپ پر مشکل وقت آئے، کبھی پریشانی آئے، کبھی مصیبت آئے، کبھی گھر کے حالات خراب ہو جائے، دکان پر گھاٹ نہ آتے ہوں، چلتا ہوا کاروبار رک جائے، دکان پر آگ لگ جائے، کوئی بھی معاملات ہو جائیں، بیوی لڑ رہی ہے، مائکے چلی گئی ہے، بے عزتی کا آپ کو محسوس ہو رہا ہے، آپ لوگ بس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں باوضو ہو کر بیٹھ جائیں، باوضو ہوئے، سر سجدے میں رکھیں، رب کو اپنی پوری کیفیت بتانا شروع کر دیں۔ بے شک وہ رب جانتا ہے، لیکن پھر بھی اس رب کا ہی حکم ہے کہ مجھے بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے، مجھ سے مانگو، میں تمہارا مسئلہ حل کروں گا۔ اللہ والوں، یہ بڑا خاص دن ہے، یہ بڑا خاص رحمتوں والا دن ہے جو محرم الحرام کی 6 تاریخ کا دن ہے۔ یہ 6 تاریخ بہت عظمت والی تاریخوں میں آتی ہے۔ آپ لوگوں نے اس خاص تاریخ کو یہ چھوٹا سا وظیفہ بالخصوص کرنا ہے۔ انشاءاللہ 365 دن اللہ پاک آپ کو رزق سے نوازے گا۔ صرف ایک دن کی محنت ہے، 24 گھنٹے میں سے بامشکل آپ لوگوں کو 2 یا 3 منٹ نکالنے ہیں اس عمل کے لیے۔ اس عمل کی صرف ایک خاصیت ہے کہ آپ نے اس عمل کو تنہائی میں کرنا ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے، نہ آپ کسی سے بات کریں، ایسی تنہائی ہو۔ اور اللہ والوں، آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے آپ لوگ میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ لوگوں کا جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، آپ لوگ اس کو ذہن میں رکھیں اور اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ پر کروڑوں کا قرض ہے، آپ لوگ قرض سے مکمل خلاصی چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگ بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں۔ آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کے پاس گاڑی نہیں، بسوں میں دھکے کھاتے ہیں تو آپ لوگ بہترین سواری کے لیے پڑھ لیں۔ یعنی آپ کا جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا۔ آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں یا پھر روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو کر رہے ہیں۔ اللہ والوں، سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ استغفر اللہ کا عمل ہے، یعنی اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والوں، مولا علی شیر خدا کا ایک فرمان رحمت نشان ہے جس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ مسلمان کو کبھی کانٹا بھی نہیں چبھتا مگر اس کے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ والوں، یہ ہمارے گناہ ہی ہیں جو ہماری روزی کو کم کرتے ہیں، جو اللہ رب العزت سے ہمیں ناراض کر دیتے ہیں۔ ہمارے گناہ بعض اوقات اتنی شدت کے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آج آپ کی خدمت میں ایسا پاکیزہ اور ایسا خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جو بندہ بھی اللہ رب العزت سے آج معافی مانگے گا، آج استغفر اللہ کر کے اپنے دل کو صاف کر لے گا، گناہوں سے پاک کر لے گا، اللہ پاک اس کے لیے بارہان رحمت جاری فرما دیں گے، غیبی مدد جاری ہو جائے گی۔ اللہ پاک اس کو بیماریوں سے شفا عطا فرمائیں گے،
ہر محاذ پہ کامیابیاں مقدر ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، اگر رب ناراض ہے تو پوری دنیا مل کر بھی آپ کا بھلا نہیں کر سکتی، اور اگر رب راضی ہے تو پوری دنیا مل کر بھی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے استغفر اللہ کی 3 تسبیحات مطلب 300 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے، ایک خاص تعداد ہے۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، آنکھوں کو بند کر کے تصور میں اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو لائیں، اور پھر آپ لوگ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اس طرح سے استغفر اللہ آپ لوگ بار بار پڑھتے رہیں گے۔ اللہ والوں، اس استغفر اللہ سے آپ کے دل کا میل دھل جائے گا۔ جب ہم لوگ گناہ کرتے ہیں تو ہمارے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اور جب ہم لوگ توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ پاک اپنے فضل سے اس کو مٹا دیتا ہے۔ لیکن ہم لوگ توبہ کرتے ہی نہیں، ہم لوگ تو گناہ کر کے فخر کرتے ہیں، ہم نے اس کا مذاق اڑا دیا، میں نے فلاں جگہ پر بہانہ کر دیا، میں نے وہاں پر کچھ بولا تو کوئی بول نہیں پایا۔ اس طریقے کی ہم لوگ محفلوں میں اللہ پاک ہمارے گناہوں کو چھپاتا ہے، ہم لوگ خود اپنا پردہ کھول دیتے ہیں کہ میں نے یہ گناہ کرا ہے، فلاں لڑکی کے ساتھ ڈیٹ مار کر آیا ہوں، اس پر وہ بچی بہت اچھی ہے، وہ گزرنے والی ہے، میں نے اس سے بات کری ہے، میں نے اس کا آج ہاتھ پکڑ لیا، بائک پر بٹھایا۔ اس طریقے کی فوش باتیں کرتے ہیں، جیسے آپ نے کوئی قلعہ سر کر لیا ہو، آپ نے کوئی صلیبیوں کو گہری ضرب لگا دی ہو، آپ اپنی مسلمان بہن کو ہی گندا کرنے کا کام کر رہے ہیں، آپ ایک منحوس کام کر رہے ہیں، اور آپ لوگ فخر کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث تھی کہ آنے والے وقتوں میں ایک قوم آئے گی جو گناہ کرے گی اور فخر کرے گی، اللہ پاک اس کے گناہوں کو چھپائے گا، اور وہ صبح اٹھ کے تمام محلے میں اپنے گناہ کو گا دیں گے۔ پھر اللہ پاک ان کے اوپر ایسی قوموں کو مسلط کرے گی کہ ان کی جو زندگی ہے وہ اجیرن بن جائے گی۔ یہ نبی پاک کا فرمان رحمت نشان ہے۔ آپ نے 1445 سال پہلے ہی یہ بات ہمیں بتا دی تھی کہ آنے والے وقت میں وہ قوم آنے والی ہے، اور ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ والوں، پہلے نمبر پہ 300 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ لوگ دوسرے نمبر پہ کون سا عمل کریں گے؟ یہ عمل تکبیر کا عمل ہے، اسے اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر پڑھنے والا اللہ پاک سے قریب ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کر ہی ہم لوگ اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے ہیں، پھر نیت باندھتے ہیں۔ اللہ پاک سے قریب ہونے کا یہ ایک ذریعہ ہے، یہ ایک تسبیح ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اللہ والوں، زمین اور آسمان کے فاصلے اگر ختم کرنا چاہتے ہیں، اللہ پاک سے ملاقات کرنے کا شوق رکھتے ہیں، تو پھر آپ لوگوں نے اس کو اللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ اللہ اکبر یہ 1 بار ہو گیا، اللہ اکبر یہ 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگ اللہ اکبر چاہے تو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر ایک مکمل تسبیح مطلب 100 مرتبہ آپ نے اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرا اور آخری عمل کون سا کرنا ہے؟ یہ سورۃ الاخلاص کا عمل ہے۔ پہلے آپ لوگوں نے درود پاک پڑھا، بسم اللہ پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرا، مقصد کو ذہن میں رکھا، 3 تسبیحات 300 مرتبہ استغفر اللہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ آپ نے اللہ اکبر کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب تیسرا اور آخری وظیفہ آپ نے سورۃ الاخلاص کا پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کریے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 1 بار ہو گیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 2 بار ہو گیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص کو
ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 100 مرتبہ ایک تسبیح سورۃ الاخلاص شریف کی پڑھنی ہے۔ اللہ والو، آج ماہ محرم الحرام کی 6 تاریخ ہے۔ آج کے دن کا یہ خاص اور مستند عمل ہے، پہلے ہفتے کا دن ہے۔ خود بھی کریں، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ 7 بار یا 11 بار درود ابراہیمی اول آخر پڑھ لیجئے گا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے جو دعا کریں گے، اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول و منظور فرما دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ کمنٹ سیکشن میں حسین زندہ باد، یزید مرد آباد یہ ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔